یہ آپ کا جو معیار ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دولت مند ہو اور وہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی وہ لوگوں کے لیے اچھا بھی سوچتا ہو؟ تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے یا پیسے ہیں یا وہ اپر مڈل کلاس کا بندہ ہے تو وہ بھی تو پروگریسو ہو سکتا ہے نا، اس میں کیا قباحت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک آدمی ہے فرض کریں وہ سیاست کرنا چاہتا ہے ہوں، اور وہ کسی انڈسٹری کا مالک ہے، ہوں، یا ایک آدمی ہے جو سیاست کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک جاگیردار ہے یا ایک قبائلی سردار ہے. اب اس کی جو ذاتی تشخص کے اندر جو اس کی چیزیں ہیں وہ ہیں کہ وہ ایک اچھے گھر میں رہتا ہے، لوگ اس کو آ کے صاحب صاحب کہتے ہیں، اور اس کے پاس جو ملازمین ہیں ان کو وہ کوئی نہ کوئی تنخواہ دیتا ہے. ہوں، تو اگر وہ آدمی خود ہی پاور میں آنا چاہتا ہے تو وہ آ کے یہ تو کر نہیں سکتا نا، کیونکہ اس کے پاس فرض کریں انڈسٹری میں 10,000 بندہ ہے جو مزدور ہے فرض کریں، اور 10,000 بندے مزدور جو ہیں ان کو وہ منیمم ویج جو آج کل تقریباً کہتے ہیں 40,000 کے قریب ہے، وہ 40,000 ایک کو ادھارے کو دیتا ہے. کیا منیمم ویج ان کے لیے کافی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب اس کو زیادہ کرنی چاہیے. کیا وہ 40,000 اپنے مزدوروں کو زیادہ پارلیمنٹ میں ویج کر کے ₹1,00,000 بنا کے ان کو 60,000 روپیہ اور دے گا؟ وہ نہیں دے گا. اس کے مفاد میں کے آپ کو ایک اس مثال کے دیتا ہوں. مفاد کے خلاف ہے یہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک نیا ایک شوشہ ہے یا پھر آپ اس کے اوپر بات ہونے لگ پڑی ہے کہ جس ملک کے اندر زیادہ صوبے بنائے جائیں، جی اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ اس کو جو بات کو کرنے والے ہیں وہ میاں عامر محمود ہیں. مطلب اتنے بڑے گروپ کے مالک ہیں وہ، پنجاب گروپ آف کالجز کے، اور جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے یا جس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے وہ سپیریئر گروپ کے مالک ہیں. بہت بڑا جو جسے کہہ لیں کہ کالجز کا ایک گروپ ہے. وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں پر اس ملک کے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. ان کو خوراک نہیں ٹھیک ملتی، ان کو تعلیم نہیں ملتی، ان کی ہیلتھ کے پرابلم ہیں. تو اس کا جو حل ہے، یہ وہ حل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کا حل ہے کہ زیادہ صوبے بنا دیے جائیں تاکہ ان لوگوں تک جو سہولتیں ہیں وہ پہنچ سکے. تو حل تو وہ بھی دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس حل نہیں ہے وہ حل نہیں دے سکتے. وہ تو کہتے ہیں صوبے نئے بنا دیں، پارٹیوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، صوبے بنائیں اور غریبوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں تو کاغذی حلوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ فرض کریں یہاں پہ آپ کے ایک کیمرہ مین ہے، یہاں پہ ان کو فرض کریں 40,000 روپے ملتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو 1,00,000 روپے ملنا چاہیے. تو کیا میاں عامر محمود یا سپیریئر کالج کے جو مالک ہیں کیا وہ 1,00,000 روپیہ کریں گے منیمم ویج اس ملک کے؟ وہ ایک ریسنٹلی ایک تھنک ٹینک بھی ہے جس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. وہ کہتے ہیں جب یہ صوبے بنیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ٹو ہیلتھ، ایجوکیشن اور چیزیں بڑھ جائیں گی. تو ان کے پاس تو بڑے وہ دعوے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں. آپ کیمرہ مین پہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ مزدور کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں جو صوبے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں وہ بڑے صوبوں میں آج تک یہ لوگ ان لوگوں کو کچھ نہیں دے سکے. جیسے مثال کے طور پہ منیمم ویج کتنی ہے، سوشل سیکورٹی ہے کہ نہیں، پینشن ہے کہ نہیں، کیا اس ملک کے اندر کسی کو اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں، کیا اس میں اوور ٹائم ملتا ہے؟ اس ملک کے اندر نہیں ملتا. آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں سارے سرمایہ دار جو ہیں ان کے جو جتنے بھی ملازمین ہیں کیا ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے؟ تو جب ان کو ادھر نہیں ملا تو یہ ان کی باتیں کون سنے گا اور کیوں اس کو مانے گا؟ لوگ سن رہے ہیں، پورا ٹی وی چینلز، پورا مین اسٹریم میڈیا یہی باتیں کر رہا ہے. اس لیے کہ مین اسٹریم میڈیا بھی انہیں کا. مین اسٹریم میڈیا میں کون ہے؟ سارے کے سارے جو آپ کے جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا کے مالکان ہیں وہ خود کیپٹلسٹ ہیں سارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر کوئی غریب آدمی کو سیاسی طور پہ منظم کر رہا ہے یہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کرے؟ وہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ ڈر رہا ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج اس ملک کے اندر سے پولیس اور جتنی بھی ایجنسیز ہیں اور جتنے نظم و نسق کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ ان کو ختم کر دیں. لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود بخود وہ نکالیں گے راہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے اور جو چیز اٹھا سکیں گے وہ تو اٹھا آپ لیں یہ گے. کہتے ہیں یہ ادارے جو ہیں یہ سرمایہ داروں کو پروٹیکٹ کرنے کے؟ یہ تو ریاست کا کانسیپٹ ہی یہی ہے. دیکھیں لینن نے کہا تھا کہ جو ریاست ہے اس نے اس کی کتاب لکھی تھی، اس نے ریاست اور انقلاب، اسٹیٹ اینڈ ریولوشن. اس نے کہا تھا کہ ریاست خود ایک اوپریسو ادارہ ہے. یہ ایک ایسا اوپریسو ادارہ ہے جس کو اس ملک کی رولنگ کلاس چلاتی ہے، اور پھر اس ادارے کے اندر
اس کے کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اوپریسو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگوں کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں، جیسے پولیس ہے، جیسے جیل ہے، جیسے جوڈیشری ہے، جو کہ لوگوں کو ان کے رائٹس لینے کے لیے جب وہ کوئی منظم کام کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی روکتے ہیں. مثال کے طور پہ جوڈیشری ہماری جو ہے، ہمارے جو قوانین ہیں، وہ کوئی بھی ایسا قانون اس وقت ایسا نہیں ہے جو عام لوگوں کو ایون منظم ہونے دے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے، اس کے اندر تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں آپ یونین ہی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کی نفری اتنی نہیں ہے. حالانکہ ہیومن رائٹ ہے یہ اس کا کہ وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ چاہے 10 بندے بھی کام کر رہے ہیں نا تو وہ یونین بنائیں اور اپنے رائٹس کے لیے اپنے مالک کے ساتھ بات کر سکیں، بارگیننگ کر سکیں. آپ نے ان کا رائٹ ہی ختم کر دیا. تو چاہے جوڈیشری ہو، چاہے جیل ہو، چاہے وہ پولیس اسٹیشنز ہوں، پھر انکم ٹیکس ہو، یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ بیسیکلی اوپریسو ہیں. کس کے لیے؟ عام آدمی کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے نہیں. کیونکہ امیر تو ایک ٹیکس کا لوئر رکھ کے نا اپنے سارے معاملے حل کروا لیتا ہے.